بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے چوتھی قسط میں آپ سبھی ناظرین کو خوش آمدید۔ ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے اور کبھی آپ کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے، حتیٰ کہ رات کے وقت بھی اپنے پاس ہی سلاتے۔ آپ کے بچپن کا زمانہ عرب کے دوسرے لڑکوں کی نسبت بہت عجیب گزرا۔ آپ کو لڑکوں میں کھیلنے اور آوارہ پھرنے کا کوئی شوق نہ تھا، بلکہ آپ ان کی صحبت سے دور رہتے۔ آپ علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی کہ ابو طالب ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ کچھ مال تجارت لے کر شام کی طرف جانے لگے اور آپ علیہ السلام کو مکہ ہی میں چھوڑنا چاہا، چونکہ آپ علیہ السلام ابو طالب کی کفالت میں آ کر ان کے ساتھ رہتے تھے، اس جدائی کو برداشت نہ کر سکے۔ ابو طالب نے بھتیجے کی دل شکنی گوارا نہ کی اور آپ علیہ السلام کو بھی اپنے ہمراہ ملک شام کی طرف لے گئے۔ ملک شام کے جنوبی حصے میں ایک مقام بصرہ ہے۔ جب وہ قافلہ وہاں پہنچا تو ایک عیسائی راہب نے جو وہاں رہتا تھا اور جس کا نام بحیرہ تھا، آپ علیہ السلام کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہی نبی آخر الزماں ہے۔ بحیرہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارا یہ بھتیجا نبی مابعوث ہونے والا ہے، اس کے اندر وہ علامات موجود ہیں جو نبی آخر الزماں کے متعلق تورات اور انجیل میں لکھی ہیں، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ تم اس کو آگے نہ لے جاؤ اور یہودیوں کے ملک میں داخل نہ ہو۔ ابو طالب نے بحیرہ راہب کی یہ باتیں سن کر اپنا مال جلدی جلدی وہیں فروخت کر دیا اور آپ علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف واپس چلے آئے۔ ابو طالب کو باوجود اس کے کہ ملک شام کے شہروں میں داخل نہ ہوئے، اس سفر میں بہت منافع ہوا۔ ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ ابو طالب نے بحیرہ راہب کی باتیں سن کر آپ علیہ السلام کو وہیں سے مکہ کی طرف واپس بھجوا دیا اور خود قافلے کے ہمراہ آگے چلے گئے۔ حضرت جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام کو تجارت کی طرف توجہ ہوئی۔ آپ کے چچا ابو طالب نے بھی آپ کے لیے اسی شغل کو پسند کیا۔ آپ تجارتی قافلوں کے ہمراہ مال تجارت لے کر کئی مرتبہ گئے اور ہر مرتبہ منافع ہوا۔ ان سفروں میں لوگوں نے آپ علیہ السلام کی دیانت، امانت اور خوش معاملگی کا بغور معائنہ کیا۔ نیز شہر مکہ میں جن لوگوں سے بھی آپ علیہ السلام کا معاملہ ہوا، سبھی نے آپ کو بے حد امین، صادق القول اور خوش معاملہ پایا۔ عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے اسی زمانے میں نے حضرت سے کوئی معاملے کی بات کی۔ ابھی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ مجھے کسی ضرورت سے دوسری طرف جانا پڑا اور جاتے ہوئے آپ علیہ السلام سے کہہ گیا کہ آپ یہیں ٹھہریے، میں واپس آ کر آپ سے معاملہ ختم کروں گا۔ وہاں سے جدا ہو کر مجھ کو اپنا وعدہ یاد نہ رہا۔ جب تیسرے دن اس طرف کو گزرا تو دیکھا کہ حضرت اسی جگہ کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مجھ کو دیکھ کر صرف اس قدر کہا کہ مجھ کو تم نے تکلیف اور محنت میں ڈال دیا، میں اس وقت سے اسی جگہ تمہارے انتظار میں ہوں۔ قبیلہ بنو اسد کی ایک معزز خاتون خدیجہ بنت خویلد قریش میں ایک مالدار عورت سمجھی جاتی تھی۔ وہ بیوہ تھیں اور اب تک 2 خاوندوں سے شادی کر چکی تھیں۔ ان کے دوسرے خاوند نے بہت کچھ مال و اسباب چھوڑا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے کارندوں کے ہاتھ ہمیشہ شام، عراق اور یمن کی طرف مال تجارت روانہ کیا کرتی تھیں۔ حضرت کی دیانتداری اور امانت کا شہرہ سن کر انہوں نے اپنے بھتیجے قتیمہ کی معرفت اس امر کی خواہش ظاہر کی کہ حضرت ان کا مال تجارت لے کر شام کی طرف جائیں اور بطور کارندہ خدمات سر انجام دیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے بعد اس خواہش کو منظور کر لیا اور خدیجہ نے آپ کے لیے معقول معاوضہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام خدیجہ کے محتم مال تجارت ہو کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں خدیجہ کا غلام میسرہ اور خدیجہ کا ایک عزیز خزیمہ ابن حکیم بھی حضرت کے ہمراہ تھے۔ یہ تجارتی قافلہ جس کے ہمراہ آپ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر روانہ ہوئے، ملک شام میں داخل ہو کر ایک سوما کے قریب ٹھہرا۔ اس سوما میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ نستورہ نے حضرت کو دیکھا تو اپنے سوما سے بعض کتاب سماویہ لے کر آیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کے پاس آ کر آپ کی جسم اور چہرے کی دیکھ بھال شروع کی۔ کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی کتب سماویہ کو پڑھتا اور مقابلہ کرتا۔
اس عجیب کیفیت کو دیکھ کر خزیمہ کے دل میں شک پیدا ہوا اور اس نے بلند آواز سے کہا یا آل غالب، کہا یعنی غالب جلدی مدد کو پہنچو۔ یہ آواز سن کر قافلے کے تمام قریش دوڑ پڑے۔ نستورہ اس طرح قریش کو آتے دیکھ کر وہاں سے بھاگا اور اپنے سوما کی چھت پر جا بیٹھا۔ وہاں سے قافلے والوں کو بتایا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، میں اس شخص کا جو تمہارے ساتھ ہے قطب سماویہ کو دیکھ کر معائنہ کر رہا تھا۔ نبی آخر الزمان کی جو علامات خد و حال ہماری کتابوں میں لکھے ہیں وہ سب ان میں موجود ہیں۔ یہ سن کر سب کو اطمینان ہو گیا۔ اس سفر میں بھی قافلے کا مال بہت منافع سے فروخت ہوا۔ اس طرح آپ کئی مرتبہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر بحرین، یمن اور شام کی طرف گئے۔ ہر مرتبہ تجارت میں خوب نفع ہوا۔ آپ علیہ السلام کی دیانت، امانت، خوش اخلاقی، پاک بازی، شرافت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پوشیدہ نہ تھیں۔ اگرچہ مکہ کے شرفاء امراء میں سے ہر ایک خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا آرزومند تھا، اگر انہوں نے خود نفیسہ نامی عورت کے ذریعے اور بعض روایات دیگر عاتقہ بنت عبد المطلب کے ذریعے آن حضرت کی خدمت میں شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے بھی اس رشتے کو منظور کر لیا۔ ابو طالب ہی نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس مجلس نکاح میں عمر بن اسد اور برقہ بن نوفل وغیرہ خدیجۃ الکبریٰ کے تمام قریبی رشتہ دار، اسی طرح آن حضرت کے رشتہ دار سب موجود ہیں۔ نکاح کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال اور خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے آپ علیہ السلام کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ نہ صرف مکہ مکرمہ بلکہ تمام ملک عرب میں آپ کی نیکی، خوش اتواری، دیانت، امانت اور راست بازی کی اس قدر شہرت ہو گئی کہ لوگ آپ کو نام لے کر نہیں بلکہ الصادق الامین کہہ کر پکارتے تھے۔ تمام ملک عرب میں ایک آپ ہی کی ذات تھی جو الصادق الامین سمجھی جاتی تھی، اور انہی ناموں سے لوگ آپ کو پہچانتے اور پیار کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی عزت اور قبولیت مکہ میں غالباً سب پر فائز تھی۔ کوئی آپ علیہ السلام کا دشمن نہ تھا۔ آپ سے محبت کرنے والے اور آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے بہت تھے۔ آپ کی دانائی، خوش ادواری، راست کرداری اور دیانت و امانت کا تمام ملک میں چرچا تھا۔ تجارت آپ کا پیشہ تھا اور خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کرنے کے بعد آپ فارغ البالی سے زندگی بسر کرتے۔ ایک مرتبہ قحط کے ایام تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب عیالدار آدمی تھے۔ ان کی عزت و عظمت بزرگ خاندان اور سردار بنی ہاشم ہونے کے سبب بہت تھی، مگر افلاس و تنگی کے ساتھ ان کی گزر اوقات ہوئی تھی۔ حضرت نے ابو طالب کی تنگی کا حال دیکھ کر اپنے دوسرے چچا عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ آج کل قحط کا زمانہ ہے اور ابو طالب کا کنبہ بڑا ہے، مناسب یہ ہے کہ ان کے ایک لڑکے کو آپ اپنے گھر لے آئیں اور ایک کو میں لے آؤں، اس طرح ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ عباس بن عبد المطلب نے اس مشورے کو پسند کیا اور دونوں ابو طالب کی خدمت میں پہنچے اور اپنی خواہش بیان کی۔ ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو اور باقیوں کو اگر تمہاری خواہش ہے تو لے جاؤ۔ چنانچہ جعفر بن ابو طالب کو تو عباس بن عبد المطلب اپنے گھر لے گئے اور علی بن ابی طالب کو حضرت اپنے گھر لے آئے۔ حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام کہیں سے ایک غلام خرید کر لائے تھے۔ انہوں نے وہ اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نظر کیا۔ خدیجۃ الکبریٰ نے اس غلام کو حضرت کی نظر کیا۔ یہی غلام زید بن حارث تھے۔ یہ در حقیقت ایک آزاد عیسائی خاندان کے لڑکے تھے، کسی لوٹ مار میں قید ہو کر اور غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد زید کے باپ حارث اور ان کے چچا کعب کو پتہ چلا کہ زید مکہ میں کسی شخص کے پاس بطور غلام رہتے ہیں۔ وہ دونوں مکہ میں آئے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عاجزانہ درخواست پیش کی کہ زید کو آزاد کر کے ہمارے سپرد کر دیجئے۔ آپ نے فوراً ان کی درخواست منظور فرما لی اور کہا اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اس کو اجازت ہے۔ چنانچہ زید بلوائے گئے۔ آپ نے زید سے کہا ان دونوں شخصوں کو تم پہچانتے ہو کون ہیں؟ زید نے کہا کہ ہاں، یہ میرے والد اور چچا ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم کو لینے آئے ہیں، میری طرف سے تم کو اجازت ہے، ان کے ہمراہ چلے جاؤ۔ زید نے کہا میں تو آپ علیہ السلام کو چھوڑ کر ہرگز جانا نہیں چاہتا۔ زید کے باپ حارث نے خفا ہو کر زید سے کہا غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا کہ ہاں،
میں نے محمد میں وہ بات دیکھی ہے کہ میں اپنے باپ اور تمام کائنات کو بھی ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ حضرت زید کا یہ جواب سن کر اٹھے اور زید کو ہمراہ لے کر فوراً خانہ کعبہ میں گئے اور بلند آواز سے فرمایا، لوگو گواہ رہو، آج سے میں زید کو آزاد کرتا اور اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث۔ زید کے باپ اور چچا دونوں اس کیفیت کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور زید کو حضرت کے پاس بخوشی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس روز سے زید بجائے زید بن حارث کے زید بن محمد کے نام سے پکارے جانے لگے۔ مگر حضرت پر ہجرت کے بعد جب یہ حکم نازل ہوا کہ منہ بولا بیٹا بنانا جائز نہیں، تو زید کو پھر زید بن حارث کے نام سے پکارنے لگے۔ مگر حضرت کی محبت اور شفقت زید کے ساتھ وہی رہی جو پہلے تھی، بلکہ اس میں اور اضافہ ہوتا رہا۔ آپ علیہ السلام کی عمر 32 یا 35 سال تھی کہ آپ کو توجہ اللہ اور خلوت گزینی کا شوق پڑا۔ آپ علیہ السلام کو ایک روشنی اور چمک سی نظر آیا کرتی تھی اور آپ علیہ السلام اس روشنی کو دیکھ کر مسرور ہوا کرتے۔ اس روشنی میں کوئی صورت یا آواز نہیں ہوتی تھی۔ عرب کے مشرکانہ مراسم سے آپ علیہ السلام کو ہمیشہ نفرت تھی۔ ایک دفعہ مکہ کے بعد مشرکوں نے کسی جلسے میں آپ علیہ السلام کے سامنے کچھ کھانا رکھا جو بتوں کے چڑھاوے کا تھا۔ آپ نے وہ کھانا زید بن عمرو کی طرف سرکا دیا۔ انہوں نے بھی وہ کھانا نہیں کھایا اور ان مشرکوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا، ہم بتوں کے چڑھاوے کا کھانا نہیں کھایا کرتے۔ آپ علیہ السلام خلوت اور تنہائی کے لمحوں میں اللہ کی قدرت پر غور کیا کرتے اور تحمید و تقدیس الہی میں اکثر مصروف رہتے۔ شرک اور مشرکانہ کاموں سے آپ علیہ السلام بالکل محفوظ رہے۔ جو آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہو گئی، تنہائی اور خلوت نشینی بڑھتی گئی۔ اکثر آپ علیہ السلام ستو اور پانی ہمراہ لے کر غار حرا میں چلے جاتے اور کئی دن تک وہاں مصروف عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ جب ستو اور پانی ختم ہو جاتا تو گھر سے آ کر یہی سامان اور لے جاتے اور پھر جا کر عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے۔ غار حرا مکہ میں ایک غار تھا۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر مینا کو جاتے ہوئے بائیں سمت واقع ہے۔ اس غار کا طول 4 گز اور عرض 1.25 گز تھا۔ اس حالت میں آپ علیہ السلام کو سچے خواب نظر آتے اور جو کچھ صبح کو ہونے اور پیش آنے والے واقعات ہوتے وہ سب آپ کو رات میں نظر آ جاتے۔ 7 برس کا زمانہ اسی شوق عبادت اور اللہ کی یاد میں گزرا، مگر آخری 6 مہینے میں گویا آپ علیہ السلام ہمتن عبادت الہی اور غار حرا کی خلوت نشینی میں ہی مصروف رہے۔